لاسٹ الیکشن جب ہوئے تھے تو اس سے پہلے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ طاقتور لوگ انٹروین کرنے کی کوشش کریں، مداخلت کریں اور وکلاء کو فورس کیا جا رہا ہے ووٹ ڈالنے پر۔ کیا اب کی بار بھی ایسا ہی ماحول موجود ہے؟ بہت زیادہ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ ہماری اسٹیٹ کے جو سورسز تھے وہ تمام تر جو ہے وہ استعمال کیے گئے اور ایجنسیز نے بہت اس میں جو ہے وہ کھل کے اپنا جو ہے وہ رول پلے کیا۔ تحریک انصاف کو کیا جو وکلاء ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے؟ اتنے وکیل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک عمران خان سے ملاقات میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بالکل کوئی آئین اور قانون نہ بھی ہو، وہاں بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنانا ریپبلک سے بھی بدترین ایک صورتحال ہے۔ تو میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وکیل آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، گتھم گتھا ہیں۔ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ آپ سے مائک چھین لیا گیا، لیکن جو چیز مجھے ہٹ کی وہ یہ تھی کہ وکلاء آپس میں دستوں کی ربا کیوں ہیں؟ جی بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں، اٹس ویری انفارچونیٹ۔ تو 18 میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ جو پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں راجہ عامر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 28 کو الیکشنز ہونے چاہیے۔ باقی جو 17 کینڈیڈیٹس تھے وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ رمضان سے آگے پیچھے ہونے چاہیے۔ اچھا، ویسے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ایکسٹینشن لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ بالکل ایسے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہوا، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، لیکن لائرز کچھ نہ کر پائے اور اس کو بیک نہیں کروایا جا سکا۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، اس کے ذریعہ سے آئین پاکستان کی جو ایک بنیادی جو روح تھی اسی کو ہی مس کر دیا گیا ہے۔ 28ویں ترمیم بھی کوئی آ رہی ہے، اور اگر آتی ہے تو اس کے متعلق جو عدلیہ ہے یا پھر جو وکلاء تنظیمیں ہیں، کیا یہ رد عمل اپنا ریکارڈ کروائیں گی؟ ہماری عدلیہ کا بھی کوئی اچھا جو ہے وہ کردار نہیں رہا اوورال۔ اگر آپ دیکھیں 2 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا سپریم کورٹ سے۔ وہ خراج تحسین ججز کو ہے، انہوں نے ریزائن کیا اور پرنسپلی کیا۔ بطور پریزیڈنٹ جوڈیشری نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا یا اس طرح سے اپنا کردار ادا کیا جیسا کرنا چاہیے تھا؟ اب کچھ ایسے ججز ہیں جن کا انفارچونیٹلی بار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ آ گئی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان کا ایک نیا بنایا جانے والا ادارہ ہے CCD، اس نے 2025 کے اندر 900 سے زائد جو افراد ہیں ان کا ایکسٹرا جوڈیشل جو قتل ہے وہ کر دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ قائم کرنے کا یہ مناسب طریقہ تھا؟ CCD والے یا کسی پولیس آفیشل کو آج تک ایک خراج تک نہیں ہے، تو یہ دیکھیں اب ایسا نظام ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت جن کا تعلق قانونی دنیا سے ہے، آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے لیے ایک توانا آواز ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر اور سابق ممبر پنجاب بار کونسل، اور اس کے بعد ان کا تعارف میں کیا ہی کرواؤں، سابق جو اٹارنی جنرل ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان وہ بھی رہ چکے ہیں، اور آپ ان کو اکثر جو پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے، آواز اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ جب بھی کوئی وکیل گرفتار ہو جاتا ہے، جب بھی جو طاقتور افراد ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسی امینڈمنٹ لائی جاتی ہے جو کہ متنازع ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے رد عمل لازمی نظر آتا ہے، اور وہ رد عمل دینے والی جو شخصیت ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آصف نسوانہ صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی ویلکم سر، شروع کریں گے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بار پھر سے الیکشن آ چکے ہیں، اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو 7 دن پیچھے بچے ہیں، لیکن آپ پچھلے سال الیکٹ ہوئے، آپ کے پاس مینڈیٹ آیا، تو آج جب 7 دن باقی رہ چکے ہیں نئے الیکشنز میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے مینڈیٹ کا حق ادا کیا؟ جی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے۔ اب یہ ہمارے ممبرز جو ہیں وہ ایکچولی وہ اس پوزیشن میں کہ وہ بتائیں گے کہ میں نے جو انہوں نے اعتماد مجھ پہ کیا یا جس وجہ سے انہوں نے مجھے الیکٹ کیا
میں نے ان کے اس اعتماد پر, ان کے اس ایکسپیکٹیشن پر پورا اترا ہوں یا نہیں. بہرحال میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی ہم سے پہلے جو کیبنٹ ہے, جتنا ہم نے ممبرز کے لیے کام کیے ہیں وہ شاید کسی اور کیبنٹ نے نہیں کیے. انشاءاللہ ہماری یہ کمنگ ویک میں ہم نے ایک بک بھی پبلش کروائی ہے. یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا, تو ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے. ہم نے اپنے پورے سال کی اچیومنٹس وہ ساری اس میں ذکر کیا ہے ان کا. 4-5 ہم نے ایسے پروجیکٹس کیے ہیں, ہمارے واش رومس کی ایکسٹینشن کی ہے, ریکنسٹرکشن کی ہے, وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ہائی کورٹ بار میں جو ہمارا ایک ہسٹورک اسٹڈی روم ہے اس کو ہم نے ٹوٹلی رینوویٹ کیا ہے, بڑا اس کو ایک ہم نے ایک ایگزیکٹو لک دی ہے. پھر ہم نے فرسٹ ٹائم ہائی کورٹ میں ایک ADR سینٹر ہم نے وہاں پر بنایا ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر, جو کہ پورا ٹرینڈ ہے, فیوچر بھی جو ہے وہ ADR کا ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے ایکس رے مشین جو کافی سالوں سے ہماری آپریشنل نہیں تھی, ہم نے وہ ریپلیس کروائی ہے اپنے ٹرنور میں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے بہت ایک اچھے لیول پر, اس میں بلیئرڈ اور کیرم اور چیس اور ٹیبل ٹینس وہ سارے ہم نے ایک جگہ پر جو ہے اس کو کہ. اس کے علاوہ ہم نے بار ووکیشنل جو کورسز ہے اس میں 500+ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, اویئرنیس کیمپس لگائے ہیں, جس سے ہمارے ممبرس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. پھر ہماری جو ایک لیگل ایجوکیشن کمیٹی اس نے بہت ہر لا پر جو ہے اس نے انڈیپینڈنٹ پروگرامس کرائے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری جو ممبرز نے جو ایک فائدہ حاصل کیا ہے ہمارے ان سب ایکٹیویٹی سے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ پہلے کبھی کسی نے اس لیول پر کام کیا ہے اور نہ آئندہ شاید کو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو تھیں 26ویں اور 27ویں, ان پر ہم نے جو ایک بھرپور جو ہے ایک تحریک اپنی. سر اس پہ تو آگے چل کے بات کریں گے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس سفر کے دوران جو مشکلات کا آپ کو سامنا رہا وہ کیا کیا تھیں؟ دیکھیے مشکلات نو ڈاؤٹ بہت زیادہ تھیں. یہ شاید ہماری واحد یہ سال تھا کہ ہمیں نہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور نہ پروونشل گورنمنٹ سے کوئی ایک کی پینی ہمیں ملے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت دنیا کی جو سب سے بڑی بارز ہیں ان میں سے ایک ہے. 40,000+ ہمارے ایکٹیو ممبرز ہیں, اور جو صرف جو ایلیجیبل ووٹرز کی ابھی ہم نے ریسنٹلی لسٹ ان الیکشنز کے لیے جو 28 کو ہو رہے ہیں اس کی تعداد بھی 32,500 ہے. ان میں وہ نہیں ہیں جن کے بایو میٹرکس نہیں ہیں اور جن کی رینیول نہیں ہوئی. تو اتنی بڑی بار جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ جو گورنمنٹ ایڈ دیتی ہے اس پر ہم اپنے سارے ایکسپینسز میٹ ویت کرتے ہیں. تو ہمارے کوئی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہمارے جو ایکسپینسز ہیں, جس میں 80 ہمارے امپلائیز ہیں. اس کے علاوہ اور ہمارے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ, تو ہمارے اپنی جو انکم ہے وہ تقریباً 4-4.5 کروڑ ہے, جو مختلف کینٹینز اور سرٹیفکیٹس ممبرشپ ان کی اس مد میں ہمیں آتے ہیں. تو آلموسٹ کوئی 4-5 کروڑ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, جو ہمیشہ گورنمنٹس جو ہے وہ دیتی ہیں. اس سال ہمیں نہ صوبائی پنجاب حکومت سے نہ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی پیسہ ملا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا جو نیریٹو تھا بڑا اسٹرکٹ اور ہمارا ایک انسٹانس تھا, اس میں ہم نے کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا, کوئی لچک نہیں دکھائی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے جو آج کل جو موجودہ رجیم ہے اس کو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کوئی اس طرح سے غصہ نکال لیا اپنا ایسے ہی. اچھا آصف صاحب, مجھے بتائیے گا بطور پریزیڈنٹ جوڈیشری نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا یا اس طرح سے اپنا کردار ادا کیا جیسا کرنا چاہیے تھا جو آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے جی. دیکھیں اوور آل ججز جو ہیں زیادہ تر تو وہ تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر ہماری بار سے جو ہے وہ ایلیویٹ ہو کر جاتے ہیں, تو وہ ان کو وہ اکنالج کرتے ہیں کہ بار کے جو کیبنٹ ممبرز جو ہوتے ہیں وہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں بار کے, اور اتنی بڑی بار کے, اور وہ پوری مطلب ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو یہ احساس ہوتا ہے. اب کچھ ایسے ججز ہیں جو جن کا انفارچونیٹلی بار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو وہ مطلب ان کا ایک عجیب سا جو ہے وہ ایک بار کے ریپرزینٹیوز کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے.
تو اوور آل ہمیں مطلب کہ کوئی ایسا مطلب جوڈیشری کی وجہ سے زیادہ پرابلمز نہیں آئے، سوائے چند ایک ججز کے، جو کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، اور دوسرا جو ہے وہ موجودہ رجیم کے جو ہے وہ خاص طور پر ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عنایت کرتا تھے، ان کے وہ پوری طرح ان کے جو ان کا نیریٹو تھا اس کے لیے کرتے تھے. تو اوور آل میں کہوں گا کہ ہمیں ڈیو رسپیکٹ ملی ہے. اچھا آصف صاحب، ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے میں جب آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے، اور وہ ایک انسیڈنٹ کی ویڈیو تھی جو کہ 1 ماہ پہلے غالباً رونما ہوا ہے، اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وکیل آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، گتھم گتھا ہیں، اور یہ معاملہ کچھ جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ جو الیکشنز اب ہونے جا رہے ہیں اس کی تاریخ کے اوپر کوئی تنازع کھڑا ہوا، اور اس کے اندر پھر یہ خبر بھی سامنے آئی کہ آپ سے مائک چھین لیا گیا. لیکن جو چیز مجھے ہٹ کی وہ یہ تھی کہ وکلا آپس میں دستوں کی ربا کیوں ہیں، کیوں جو آئین و قانون ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلا گیا، اور اس کا دامن چھوڑ کے جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کیا گیا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ جھگڑا یا ماجرا کیا تھا، اور اس کے بعد کیا یہ رویہ درست ہے؟ جی بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایک ایسا ایشو مطلب کریٹ کیا گیا جو کہ کسی بھی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشو تھا ہی نہیں. دیکھیں ہمارے جو رولز ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو رولز ہیں ان میں ہمارے جو سالانہ الیکشنز ہوتے ہیں وہ فیبری کے لاسٹ سیٹرڈے کو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ جو فیبری کا لاسٹ سیٹرڈے وہ 28 فیبری کو آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ رمضان شریف میں آ رہا تھا. تو یہ کوئی 35-36 سال کے بعد ایسا ہو رہا تھا کہ ہمارے الیکشنز رمضان میں آ رہے تھے. اور 35-36 سال پہلے جو الیکشنز رمضان المبارک میں ہوئے تھے اس وقت ہماری ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی، جو ہماری ممبرشپ تھی پوری بار کی، وہ کوئی 2 سے 2.5 ہزار تھی. اچھا، جو کہ اب 32,000 کے قریب ہیں یا 40,000 ہیں؟ 40,000 زیادہ ہیں. اور جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں وہ 32,500 ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پورے ہمارا جو الیکٹرل کالج ہے، ہماری کنسٹیچوئنسی ہے، وہاں سے ہمارے ممبرس کے ووٹ آ رہے تھے، ان کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اس میں نا کوئی جو بھی آپ مینیج کریں اس کو، اور اس کو الیکشن کو یا رمضان المبارک سے پہلے کریں یا رمضان المبارک کے بعد کریں. تو میری پوری کیبنٹ کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب کا یہی اس میں سٹانس تھا کہ ہم اگر ایکسٹینڈ کریں گے تو اس میں سمجھا جائے گا کہ ہم نے اپنے ٹینور کے لیے جو ایکسٹینشن کی ہے تو ہم اس کو رمضان سے پہلے کریں. اچھا پہلے. تو ہم نے اس کو اپنے مشورہ کیا، پھر اس میں معاملے کو پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی، ڈیولپمنٹ جو ہوئی کہ الیکشن بورڈ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ہم الیکشن بورڈ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ پاورز ہوتی ہیں، وہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. تو الیکشن بورڈ پر اس دفعہ جو ہمارے الیکشن 4 سیٹیں ہماری ہوتی ہیں، اس پر ٹوٹل جو الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے تھے ان کی تعداد تھی 18. 2 پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹس تھے، 4 وائس پریزیڈنٹ پہ تھے، 4 اس سیکٹری پر تھے، اور 8 فائنانس سیکٹری پر کینڈیڈیٹس تھے. تو 18 میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ جو پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں راجہ عامر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی رولز کے مطابق 28 کو الیکشنز ہونے چاہیے. باقی جو 17 کینڈیڈیٹس تھے وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ رمضان سے آگے پیچھے ہونے چاہیے. تو الیکشن بورڈ نے کہا جی اس کا ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں، ہم نے رولز کو فالو کرنا ہے. تو آپ اس میں ایک ریکوزیشن دیں، آپ کیبنٹ کو دیں، سیکرٹری صاحب کو دیں، اس کے بعد وہ ہاؤس اگر کرتا ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے. تو کینڈیڈیٹس کی طرف سے ریکوزیشن آئی، ہم نے اس پہ پوری ڈیلیبریشنز کی. دوسرے گروپ کے جو مین سٹیک ہولڈرز تھے، میجورٹی، وہ بھی اس پر بالکل ہمارے ساتھ تھے کہ رمضان میں ڈیفینیٹلی چیزیں وہ آسان نہیں ہوگی، کاسٹنگ کم ہوگی، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوگی، تو آپ اس کو مینیج کریں. تو ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی میں رکھا، پھر اس کے بعد ہاؤس میں رکھا، اور جو فردن مشاورت وہ بھی رکھی. تو ہم نے یہ طے کیا کہ اس الیکشنز کو ہم 14 تاریخ کو کروا لیتے ہیں. ہمارے ٹینور کے ختم ہونے سے 2 ہفتے پہلے اور رمضان المبارک سے پہلے ہو جائیں گے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ہاؤس میں جو ہم نے جس میں ان رولز کو ہم نے ریلیکس کرنا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ لاسٹ سیٹرڈے کے بجائے 14 کو کروائیں، کیونکہ اس سے پہلے پریسیڈنٹس موجود ہیں 1985 میں اور 2002 میں. دونوں میں جنرل الیکشنز کی وجہ سے ہمارے الیکشنز لاسٹ سیٹرڈے کو نہیں ہو سکے تھے، بلکہ پہلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. فرسٹ یا سیکنڈ سیٹرڈے کو ہوئے تھے. تو آل آف سڈن جب ہمارا ہاؤس تھا تو ایک پورا پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ راجہ عامر صاحب جو دوسرے گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنشیل، اور اس گروپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی صورت جو ہے وہ اس طرح
الیکشن آگے پیچھے نہیں ہونے دینا. ہم نے کہا یہ ہاؤس کے سامنے رکھے, اب ہاؤس میں آپ اسے لیں. خیر وہ اس میں انہوں نے مطلب کہ ایک اس طرح کے بھی واقعات پیش ہے جو آپ نے بتائے. اٹ واز ویری انفارچونیٹ, کیونکہ ہمارے پورا سال ہم نے پوری بار کی, ہم نے کسی ایک گروپ کی نمائندگی نہیں کی, ہم نے پوری بار کی نمائندگی کی ہے. اور پریزیڈنٹ پوری بار کا ہوتا ہے, کیبنٹ پوری بار کی ہوتی ہے, لیکن اس ہمارے ہاؤس میں ایک غیر ضروری طور پر جو ہے ایسا ایک ماحول کریٹ کیا گیا جس کا بہت بیڈ امپریشن جو ہے وہ گیا. پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, جی ہم ہاؤس کے فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر جب جو ہے بعد میں جو ہمارے دونوں گروپس کے لیڈرشپ, انہوں نے پھر اس میں انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے الیکشنز ایک ایسا جمہوری عمل ہے کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے سب دونوں گروپس کے مین جو آفس بیئرز تھے, جو اس میں اس وقت جو وائس چانسلر پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب جی, اور طاہر نصر اللہ بڑائچ صاحب اور باقی ان کے کچھ لیڈرشپ, تو ادھر سے ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹس تھے, ہم اس میں بیٹھے اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن جو ہیں وہ ایز پر رولز کروائیں. تو یہ بار کے لیے اور وسیع تر مفاد کے لیے اور اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے ہم نے پھر دوبارہ ہاؤس کیا. پھر دوبارہ ہاؤس میں یہ چیز رکھی. پھر ہاؤس نے دوبارہ جو پہلے ایک ریکوزیشن پاس کی تھی اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ایز پر رولز جو ہے وہ 28 کو ہوں گے. تو اب انشاءاللہ یہ کمنگ سیٹرڈے 28 تاریخ کو ہمارے الیکشن جو ہیں وہ. اچھا, ویسے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ایکسٹینشن لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو گیا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اچھا آصف صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ الیکشن جب ہوئے تھے تو اس سے پہلے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ طاقتور لوگ انٹروین کرنے کی کوشش کریں, مداخلت کریں اور وکلاء کو فورس کیا جا رہا ہے ووٹ ڈالنے پر. کیا اب کی بار بھی ایسا ہی ماحول موجود ہے؟ بہت زیادہ, بلکہ اس سے کہیں زیادہ. لاسٹ الیکشنز میں جو انہوں نے منورنگ کی تھی, پورے اپنے ہماری اسٹیٹ کے جو ریسورسز تھے وہ تمام تر جو ہے وہ استعمال کیے گئے, اور ایجنسیز نے بہت اس میں جو ہے وہ کھل کے اپنا جو ہے وہ رول پلے کیا. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی کراچی بار ایسوسیشن کے الیکشنز وہ دوسری یا تیسری مرتبہ وہ پوسٹ پون ہو گئے. یہ الیکشن شیڈیول ہوتے ہیں دسمبر کے سیکنڈ ویک میں, تو آلموسٹ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے. ابھی پھر یہ ہونے تھے 14 کو, ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن آیا کہ وہ الیکشن پھر پوسٹ پون ہو گئے. تو یہ اس میں ان کو شکست بالکل واضح نظر آ رہی تھی. انہوں نے انٹرم سیٹ اپ وہاں پر بنایا ہوا ہے, اور ہمارے وہاں پر جو 2 سال سے پریزیڈنٹ ہیں وہ تیسری دفعہ بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں. عامر بڑائچ صاحب بڑے ماشاءاللہ ایک شیر دل ہمارے وہ لیڈر ہیں, تو ان سے ان کے خوف سے کہ وہ پھر جیت رہے ہیں اور ٹف ٹائم دیں گے, اس لیے انہوں نے الیکشن ہی نہیں ہونے دیے ابھی تک. اسی طرح اسلام آباد الیکشنز, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ہوئے لاسٹ سیٹرڈے کو 14 کو ہوئے, تو اس میں بھی انہوں نے وہی ایز پر جہاں پر بھی مینول الیکشنز ہوتے ہیں وہ پوری طرح میل پریکٹس کرتے ہیں, اور انہوں نے وہ ایک واضح سید سمراج کو 9 یا 10 کی لیڈ تھی ہمارے گروپ کی کینڈیڈیٹ کی, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک الیکشن بورڈز نے ایک ویسے ہی نوٹیفیکیشن کر دیا جی. انہوں نے جو اس گروپ کے تھے واجد گیلانی جو کہ پہلے بھی پریزیڈنٹ تھے, سٹنگ پریزیڈنٹ تھے, ان کو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا, جس کا شدید رد عمل ہوا, اور پورے بار نے دوبارہ ہاؤس کیا. اس میں انہوں نے جو ان کو الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ تھے ان کو اپنا انہوں نے بٹھایا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بار کے وسیع تر مفاد میں یہ طے کرتے ہیں کہ اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دوبارہ ری الیکشن کرائے جائیں, اور یہ جو میل پریکٹس کی گئی ہے اس کو وہ ہم نہیں مانتے. تو ابھی بھی وہ جو ہے وہ بار پوری طرح سٹینڈ لے رہی ہے کہ اس کو ری الیکشنز ہوں. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہر جگہ پر, آپ کو لگتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اسی طرح کی پریکٹس کی جانے والی ہے؟ انشاءاللہ, اس لیے نہیں کہ ہمارے الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شفقت محمود چوہان صاحب جو پریزیڈنٹ تھے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے, تو انہوں نے ایک بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ ایک ایسا زبردست الیکشنز کا ایک سسٹم ہے جس میں ہمارا یہ انٹرنل ایک بایو میٹرک سسٹم ہے, جس کی نادرا سے باقاعدہ جو ہے وہ فورینسک بھی کروائی گئی تھی آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, اور نادرا نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ بہت ہی زبردست سسٹم ہے, اس پر کوئی بھی جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اور یہ بالکل جو ایکچوئل رزلٹ ہے نا اس کے وہ مطلب اس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. تو دوسرے جو بارس ہیں وہاں پر بایو میٹرک نہیں ہے؟
جی نہیں، ابھی ریسنٹلی فرسٹ ٹائم جو کراچی بار ایسوسیشن کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کراچی کے فرسٹ ٹائم ہوئے ہیں، تو وہ حسیب جمالی صاحب جیتے ہیں، وہ بھی بایو میٹرکس کے نتیجے میں جیتے ہیں. اب ہمارا یہ لگاتار 3 سال پروفیشنل گروپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جیتا ہے، تو اس وجہ سے جیتا ہے کہ اس میں ہمارا بایو میٹرک سسٹم ہے. کسی کی جو انٹرفیئرنس وہ ویسے تو کر سکتے ہیں کہ کسی کو پریشرائز کر لیں، کسی کے خلاف FIR کر لیں، کسی کو بلیک میل کریں، لیکن وہاں جا کر جو ایک ضمیر کی آواز ہے ہمارے ممبر کو، اس پر وہ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اثر انداز نہیں ہو سکتے. لاہور بار میں بھی پچھلے کئی سالوں سے ہمارے الیکشنز ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ جیت رہے ہیں، اور اس میں وہاں پر بھی وہ بایو میٹرک سسٹم کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارے ہائی کورٹ بار میں بھی چونکہ بایو میٹرک سسٹم ہے تو اس وجہ سے وہ وہاں پر میل پریکٹس نہیں ہو سکتی. ہم اس بایو میٹرکس کو انشاءاللہ ہم نے ٹینور میں کافی اس کو پروموٹ کیا ہے، اور کئی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز میں ہم نے اس کو جو ہے وہ فرسٹ ٹائم بایو میٹرکس کے ذریعے، اور یقین کریں کہ اس بار کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہم اتنے ہمارے ممنون ہیں کہ ہم تو یہ اس پوری ایک ایسی پریکٹس ہوتی تھی جس کے نتیجے میں پوری رات کاؤنٹنگ ہوتی رہتی تھی، اور پھر ایک ووٹ پر جھگڑا ہوتا تھا. ہم اس پریکٹس سے جو ہے آپ نے ہمیں جو آزاد کر دی ہے. اب تو پورے الیکشنز ہوتے ہیں، ایگزیکٹ 1 منٹ میں ہمیں رزلٹ مل جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ مینوورنگ کی جو ہے وہ چانسز بالکل زیرو ہیں. تو آپ کی بار بھی آپ کا گروپ کانفیڈنٹ ہے کہ جیت آپ کی ہوگی؟ جی انشاءاللہ. ایک تو جو آج کل ہمارا نیریٹو ہے پوری خاص طور پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف، اور جس طرح ہمارے مکمل طور پر جو ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو پیک کر دیا گیا ان ترامیم کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پورا جو انشاءاللہ ہمارا جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے. وہ چاہتے ہیں رول آف لا ہو، وہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، کیونکہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی تو ہمیں ریلیف بھی ملے گا، ہماری وکالت بھی ہوگی، ہمارا پروفیشن بھی ہوگا. تو انشاءاللہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ بڑی اکثریت سے انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ بابر مرزا چوہدری صاحب جیتیں گے. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی کلیریفائی کرتے ہیں کہ حامد خان گروپ اور ILF جو ہیں، یہ والا گروپ جو ہے یہ سیم پیج کے اوپر ہے، کیونکہ کچھ کنفیوژن موجود ہے جب ٹکٹس بانٹی جاتی ہیں تو اس کو لے کر. دیکھیں جی، ہمارا گروپ میں جو ہے وہ پروفیشنل گروپ آف لائرز ہے. ILF جو ہے وہ PTI کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذیلی ایک اس کی لیگل ایک جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کی ایک باڈی ہے. لائرز ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک لائرز ونگ ہوتا ہے. تو عام طور پہ تو مطلب جو ہے وہ ہمارے نیریٹو کا دیکھیں تو ہم بالکل سیم پیج پر ہوتے ہیں. کوئی اس میں ذرا سا جو ہے وہ کیونکہ PTI کا جو منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، وہ بھی رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ بھی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی اور انڈیپینڈنٹ بار کی بات کرتے ہیں. تو سیم یہی جو ہے وہ ہمارا پروفیشنل گروپ کا نیریٹو ہے اور ہمارا مینیفیسٹو ہے. تو نیریٹو پر ہمارا کوئی جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے، جس طرح پنجاب بار کونسل کے الیکشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی ہمارے، اس میں چونکہ بہت زیادہ کوئی 80+ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں آپ کے صرف لاہور میں، ہمارے لاہور سیٹ پر. تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ جو ہے وہ پروفیشنل گروپ نے وہ اپنے جو کیئر سے ادراس سے ہمارے پروفیشنل گروپ کا حصہ ہیں ان کو زیادہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ILF جو ہے وہ اپنے کنسیڈر جو ان کی آپ سمجھتی ہے کہ ان کی کوئی ایفرٹس ہیں پارٹی کے لیے یا ILF کے لیے، تو وہ ان کو پرائرٹی میں رکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت سم ٹائمز ہو جاتا ہے، لیکن جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ پر ہے تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور ILF نے بھی اس کے تمام آگے ILF کے جو مختلف آگے فردر جو ان کی تھوڑی بہت ڈویژن ہے، سب کے یونینمسلی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں بابر مرزا چوہدری صاحب، اور پروفیشنل کے بھی جو ہے وہ اناؤنس کینڈیڈیٹ ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اس سیٹ پر ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں بالکل کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر ہونے والی جو ریسنٹلی کچھ امینڈمنٹس تھیں ان کے اوپر. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہوا، بہت سے بیانات سامنے آئے. اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، لیکن لائرس کچھ نہ کر پائے اور اس کو بیک نہیں کروایا جا سکا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جیسے بتایا جاتا ہے پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
کیونکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے ذریعہ سے جو آئین پاکستان کی جو ایک بنیادی جو روح تھی اسی کو ہی مس کر دیا گیا ہے. جو ایک ٹریکنی آف پاورز کا ایک بتایا جاتا تھا کہ لیجسلیشن ہوگی, لیجسلیٹرز ہوں گے, اور ایک جو ہے پلر جو ہے وہ ایگزیکٹو ہوگا, اور تیسرا پلر جوڈیشری ہوگی. تینوں انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں جو ہے وہ اپنا جو اپنی ڈومین میں رہ کر رول پلے کریں گے. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ 8 فیبرری 24 کے الیکشنز کے بعد جس طرح فارم 45 کی بنیاد پر ایک بالکل فیک اور جو ریجیکٹڈ پولیٹیشینس تھے ان کو پوری پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں جو امینڈمنٹ لائی گئی, جس طرح وہ لائی گئی, جس طرح وہ پہلے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اٹین کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر جو بچ گئی تھی کس طرح جو اس کے بعد جو مخصوص سیٹیں تھیں ریزرو سیٹس, اس کے کس طرح ججمنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے فل لارجر بینچ کی کس طرح اس کو ریویو کیا گیا, اور اس کے بعد ایک پھر جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا گیا, اور پھر پوری ایجنسیز نے مینج کر کے اور اغوا کر کے پارلیمنٹیرینس کو اور ان کے نیئر ڈیئرس کو, اور پوری وہ ایک انہوں نے 2/3 میجورٹی حاصل کر کے یہ رات کے اندھیرے میں یہ جو ہے وہ امینڈمنٹ پاس کی. اور پھر امینڈمنٹ بھی وہ دیکھیں کہ جس سے یہ امینڈمنٹ پیش ہونی تھی تو لاسٹ مومنٹ تک جو لا منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ابھی مجھے مسودہ نہیں ملا. یہ بہت ہی شرمناک بات ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا ایک تماچا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پر جو ہے وہ لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے مسودہ نہیں ملا. تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے یا کوئی آئین ہے یا کوئی وہاں پر ایک لا ہے, وہاں پر کوئی بھی امینڈمنٹ آپ اس طرح کی لانا چاہتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ پہ ایک تو وہ اس الیکشن سے پہلے وہ مینیفیسٹو لے کر جاتی ہے کہ ہم نے یہ امینڈمنٹس لانی ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں. اس کے بعد پھر آپ ان امینڈمنٹ کے نتیجے میں پورا ایک جو ہے وہ ایک نظام انصاف جو ہے اس کو آپ پوری طرح مس کر رہے ہیں اور پیک کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے اس کو مکمل طور پر آپ نے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے. اب ان کی چاہے ایلیویشن ہو, چاہے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو, چاہے جو بینچز ہیں ان کی جو فارمیشن ہے, ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ سب اب ایگزیکٹو نے کرنے ہیں. اب خود سوچیں کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کو اب کون سا بینچ جو ہے کون سے ججز سنیں گے, وہ اب ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں ہمارا پورا نظام آزاد عدلیہ یہ مکمل طور پر پیک کر دیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ اب کوئی بھی جج اب جب یہ ایک شکست میں ہے کہ کسی ایک ہائی کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کر کے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے, تو کون جج ہے وہ جو گورنمنٹ کے اگینسٹ یا ایک ایگزیکٹو کی منشا کے خلاف وہ فیصلہ دے گا, جس کو پتہ ہوگا کہ میں لاہور میں اگر یہ فیصلہ دوں گا تو اگلے ہی دن میں کوئٹہ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی, یا پشاور ٹرانسفر کر دی جائے گی, یا سندھ میں کسی سکھر بینچ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزاد عدلیہ جو ایک کنسیپٹ ہے وہ ہی مس کر دیا گیا ہے ان ترامیم کے نتیجے میں. آصف صاحب 28ویں ترمیم بھی کوئی آ رہی ہے, اور اگر آتی ہے تو اس کے متعلق جو عدلیہ ہے یا پھر جو وکلا تنظیمیں ہیں کیا یہ رد عمل اپنا ریکارڈ کروائیں گی؟ دیکھیں جیسے بھی ہے ہماری عدلیہ کا بھی کوئی اچھا جو ہے وہ کردار نہیں رہا اوورال اگر آپ دیکھیں, لیکن پھر بھی ہر دور میں جو ایسے ججز تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی امینڈمنٹس کو جو ہے وہ پوری طرح اس پہ ہیئرنگز ہوئیں, اس پہ پوری طرح تمام جو ریلیونٹ جو پارٹیز تھیں ان کو سن کے بعد ایک ورڈکٹ آتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ چونکہ اس میں مین جو ایفیکٹ ہوئی تھی وہ ہی جوڈیشری تھی, اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچز جو پہلے بنائے گئے اور بعد میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی 27ویں ترمیم کے نتیجے میں, تو ان کی جو ہے اس کے جو بینیفیشری جو ججز ہیں انہوں نے یہ سننا تھا جو کہ بے شمار پٹیشنز تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ. اور ہمارا بڑا اس میں ایک کلیئر انسٹانس تھا کہ ٹھیک ہے امینڈمنٹ آپ نے جیسے تیسے آپ لے آئے, اب یہ جو اتنی ایک ڈزنز میں ایک جو پٹیشنز پڑی ہیں ان کو آپ ایک فل کورٹ رکھیں جو کہ 28ویں ترمیم سے پہلے تھی, اس کے سامنے ان پٹیشنز کو سنا جائے, اس میں گورنمنٹ بھی اپنا موقف دے اور اس میں جو پٹیشنرز ہیں ان کو بھی سنا جائے, اس کے بعد جو بھی ورڈکٹ ہے اس کے مطابق آپ اس پہ امپلیمنٹ کر دیں. لیکن آج تک ان کو جو ہے وہ
اس فل کورٹ کے سامنے فکس نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو فکس کیا گیا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا سپریم کورٹ میں. اب وہی سارے کیسز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس کورٹ کو جو ہے وہ سرے سے میرا بھی اور ہمارے ایک گروپ کا جو ہے وہ ایک ہمارا انسٹانس ہے کہ ہم کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. پوری دنیا میں اس ملک کی جو سپریم کورٹ ہے وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، اسی کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ سارے کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہے وہ سن سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی بنیاد ان کو شامل کر کے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا سکتے ہیں، جس میں کسی کی جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکیں گے، کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہوگی، بلکہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان پر جو ہے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ کانسٹیٹیوٹ کر دیں. تو یہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک ججز کو کس جج نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پہلے بینچ کا اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا حصہ ہونا ہے، وہ ایگزیکٹو نے اگر چننا ہے تو وہ تو پھر اس میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضے کسی بھی لحاظ سے پورے ہو سکتے ہیں. 2 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا سپریم کورٹ سے، جسٹس منصور علی خان نے اور جسٹس عطر من اللہ نے. کیا یہ ایک وائس فیصلہ تھا؟ منصور علی شاہ سوری. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین ججز کو ہے کہ انہوں نے یہ جو اس موجودہ نظام ہے اس میں انہوں نے بینگ جج کام کرنا انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی ایک اپ رائٹ جج کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے، تو انہوں نے ریزائن کیا اور پرنسپلی کیا، اور وہ ہم ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور بہت سارے ججز ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے وہ اسی مطلب جو ہے وہ کشمکش میں ہے کہ وہ ریزائن دیں یا نہ دیں. دیکھیں اب جج جو ہے وہ ایک انتہائی ہماری ایک پریسٹیجیس پوسٹ ہے اور ایک بڑی ایک انٹیگریٹی والی ایک جو ہے وہ عہدہ ہوتا ہے. تو اس میں بیٹھ کر جب آپ کے جو ہے ہاتھ بازو جو ہے وہ باندھ دیے جائیں یا آپ کے پر کاٹ دیے جائیں، آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک باشعور جج یا اپ رائٹ جج جو ہے وہ ان حالات میں جو ہے وہ اپنی جو ججی جو ہے اس کے لیے جائے یا وہ پھر بھی اس کا حصہ ہو اس نظام کا. اچھا آصف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا پاکستان کے اندر جو وکلاء ہیں ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے؟ کیونکہ کام تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے آئین کے اوپر اسسٹنس دینی ہے اور امپلیمنٹ اسے کروانے میں مدد فراہم کرنی ہے. کیا پاکستان کا وکیل اتنا طاقتور ہے، اس کو اپنے حقوق کے اوپر اتنا اختیار ہے کہ وہ جا کر جو پاکستان کا آئین ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکے؟ نہیں دیکھیں وکیل جو ہے انہوں نے تو امپلیمنٹ نہیں کروانا ہوتا. ہم تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آئین کے محافظ ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ہسٹری دیکھ لیں، جب بھی ہمارے آئین پر حملہ کیا گیا، جب کوئی طال ازما آیا، جب کوئی ڈکٹیٹر آیا اور اس نے آ کر PCO جاری کیا یا آئین میں اس طرح کی امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی، تو واحد یہ کالا کوڈ تھا. اور اب بھی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے اپنے ہم ذمہ داری سے پوری طرح آشنا ہے. تو ہمیشہ ہم نے اسٹرگل کر کے اس طرح کی تمام امینڈمنٹس کو جو ہے وہ ہم نے رول بیک کروایا ہے. اور اب بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اب صرف فرق یہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہمارا یہ اتنا پچھلے 4 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں اس نظام کو، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ لائرز میں سے ایک گروپ جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہو، ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہو. وہ ایک وکلاء سے ووٹ لے کر پھر وکلاء کی بجائے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر ان کے مفادات کا تحفظ کے، اس طرح پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو مخالف گروپ ہے اس کا نام ہی بھی آسما جہانگیر گروپ ہے جی. اور آپ بی بی آسما کی کوئی تقریر دیکھ لیں، ان کی پوری لائف میں دیکھ لیں، ہمیشہ انہوں نے سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے ڈکٹیٹرز کو اور ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا ہے. لیکن دیکھیے کہ اب بھی گروپ ان کے نام پر چل رہا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ پوری طرح یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کے مفادات جو دیکھتے ہیں. اب یہ جس طرح 26ویں ترمیم آئی، اس کے پریمبل میں انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل جو ہے ان کی ریکمنڈیشن سے یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی. اب دیکھیں کہ یہ یقین کریں ہم شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ جب ہماری ایپیکس ایک بارز ہیں جو کہ وکلاء کی نمائندہ باڈیز ہیں ہماری،
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل، ٹھیک ہے، ان کے نمائندے جو کہ اس وقت پوری طرح فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے پیچھے یہ پوری ترامیم کے خلاف جو لانے والے جو تھے. اور اب بھی وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ایک گروپ پوری طرح کھل کھلا کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری طرح وہ اپنے بینیفیشری ہیں. وہ پوری اسٹیٹ کے جو ہے وہ ریسورسز جو ہیں وہ ہر الیکشنز میں استعمال کرتے ہیں، اب بے شمار فنڈز دیتے ہیں اور ایجنسیز کو جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے. ہماری پوری پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے الیکشنز میں. اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے ہمارے لیگل فریٹرنٹی کی وہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آئین اصل شکل میں بحال ہو، وہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ بارز کی نمائندگی حقیقی معنوں میں بار کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ بارز بھی آزاد ہوں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب 26ویں اور 27ویں اور یہ جتنی مرضی امینڈمنٹس کر لیں یہ انشاءاللہ سسٹین نہیں کر سکتی، یہ ہر صورت رول بیک ہوں گی. سر پوچھ میں یہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کو کیا جو وکلاء ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے؟ یہ تاثر موجود ہے، ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں یا طنز کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. یہ ضرور ہے کہ جب آج سے 4 سال پہلے رجیم چینج آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جس طرح اس وقت میں جو ہے وہ اپوزیشن نے ایک پی ڈی ایم کی صورت میں وہ بینچز پر آئے اور انہوں نے پھر ایک ظلم اور جبر اور سفاکیت کا ایک نظام نافذ کیا، اور اس کے بعد پھر بہت سارے واقعات آئے. میرے خیال میں 25 مئی کا پہلا واقعہ تھا، اس کے بعد پھر اور واقعات ہوئے. خان صاحب کو جو ہے وہ ان پر حملہ ہوا، ان کو گولیاں لگیں، پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد پوری ایک سیریز ہے ایونٹس کی. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان پر بہت ٹف جو ہے وہ وقت گزرا، اور اس میں پھر بہت سارے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پرانے جو ورکرز تھے ان کو بھی پوری طرح جو ہے وہ بلیک میل کر کے اور پریشرائز کر کے ان سے اسٹیٹمنٹس لی گئیں، پریس کانفرنس کروائی گئی، اور پھر ان سے پی ٹی آئی سے قطع تعلق کروایا گیا. اور اس وقت پھر ایک زیادہ تر خان صاحب کے جو مین جو ابھی اپنے کھڑے تھے انسٹانس پر اور پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت یہی ہے کہ ایز اے پالیسی انہوں نے کہا تھا کہ لائرز چونکہ ایک ایسی کمیونٹی ہوتی ہے کہ جو کچھ نہ کچھ اپنے رائٹس کو ان کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، وہ انفورس بھی کروا سکتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. تو اس میں ان کو پھر جو ہے وہ پچھلے الیکشنز میں ٹکٹس بھی پرائورٹی تھوڑی ملی تھی. یہ نہیں کہ ایز اے ہول کر دیا گیا تھا، تھوڑا بہت ضرور ان کو جو ہے ایک پریفر کیا گیا تھا کمپیریٹیولی جو باقی ہمارے پولیٹیشینز ہیں. تو اس سے زیادہ اور نہیں سمجھتا کہ کوئی ہائی جیک کر دیا گیا ہے، ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ. لیکن اتنے وکیل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک عمران خان سے ملاقات میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی ہے. یہ ابھی تک اسٹرگل جاری ہے اور آگے سے کوئی اور بیان آ جاتا ہے یا کوئی اور جو ڈھکوسلا ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اسٹرگل پھر کنٹینیو ہو جاتی ہے. دیکھیں، عمران خان سے ملاقات جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بالکل کوئی آئین اور قانون نہ بھی ہو وہاں بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں اور قیدیوں کے بھی رائٹس ہیں. اور ایک قیدی کے ساتھ اس کے گھر والوں کی ملاقات، اس کے ڈاکٹرز کی ملاقات، اس کے وکلاء کی ملاقات، اگر وہ ایک پارٹی ہیڈ ہے تو اس کی لیڈرشپ، اس کی پارٹی کے جو باقی ذمہ داران ہیں ان کی ملاقات، یہ ایک اس کا بنیادی حق ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس حد تک جانا پڑا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنانا ریپبلک سے بھی بدترین ایک صورتحال ہے کہ آج ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور ایڈمیٹڈلی 70-80% پاکستانی عوام کے وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. عوام نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے، عوام نے ان کو 2/3 میجورٹی دی ہوئی ہے، اور آج اس کو وہ پابند سلاسل ہے، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا. اور اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اتنے ہیلتھ ایشوز کے باوجود جب اس کی ایک آنکھ کی آلموسٹ بینائی جو ہے وہ
جا چکی ہے, جو ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. اس کے باوجود آج اس وقت تک نہ اس کی فیملی ممبرس کو اس تک ایکسیس دی گئی ہے, نہ اس کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو چیک اپ کیا گیا ہے. صرف فون پر جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں, فون پہ بات کروائی گئی ہے. تو ایک ڈاکٹر جب تک اپنے پیشنٹ کو چیک نہیں کرے گا, فزیکلی اس کو نہیں دیکھے گا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی بھی پوزیشن جو ہے وہ بیان کر سکے. تو لیکن سوال میرا یہ تھا, کیا یہ وکلا کی ناکامی نہیں ہے کہ اپنا ایک لیگل رائٹ ہونے کے باوجود بھی وہ اداروں کو یہ بات باور نہیں کرا سکتے کہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے اور ہم لوگ ملاقات کریں؟ لیگل رائٹ کیسے آپ نے انفورس کروانا ہوتا ہے؟ تھرو کورٹس کروانا ہوتا ہے. جی تھرو کورٹس. تو جب کورٹس کمپرومائز ہو چکی ہیں, ہم یہی تو پٹ رہے ہیں. ہم جب سے یہ 26ویں ترمیم آئی ہے, ہم پوری عوام کے سامنے یہی کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو نہیں پتہ چل رہا, آپ کو تب پتہ چل جائے گا جب آپ جو ہے اپنے رائٹس کے لیے جائیں گے کورٹ میں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں, جو آپ کے رائٹس جن میں انوالو ہیں, وہ میٹرز ایسے ججز کے پاس لگیں گے جو کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, اور گورنمنٹ کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اب آپ اس کو ریئلائز کریں. اور ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ اس طرح کے جتنے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی, آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت کوئی اینٹیٹی نہیں ہے. جتنے میٹرز ہیں وہ سب اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ جو اوپر سے حکم آتا ہے اس کے مطابق نہ وہ کیسز فکس ہوتے ہیں تو جج صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اور آپ پوری طرح جو ہے وہ اب ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ لپیٹ دیا گیا ہے اس طرح ترامیم کے نتیجے میں. تو اس کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء بھی, جب ایک جوڈیشل سسٹم ہی موجود نہیں ہے جن کے پاس آپ نے جا کر اپنے رائٹس کو انفورس کروانا ہوتا ہے, تو آپ کیسے, اور تو نظام پھر یہ مائٹ از رائٹ والا بات ہے. آپ پھر یہ ہے کہ اسلحہ اٹھا لیں اور اپنی طاقت کی بنیاد پر, اور یہی ہو رہا ہے معاشرے میں. جو جتنا طاقتور ہے وہ پوری طرح اپنا جو ہے وہ اپنے نہ صرف اپنے حقوق بلکہ وہ دوسرے کو بھی حقوق جو ہے وہ غصب کر رہا ہے, اور جو غریب ہے, جو کمزور ہے, وہ بیچارہ مارا پھر رہا ہے. اچھا آصف صاحب, ابھی آپ نے اسلحے کا نام لیا تو میرے ذہن میں ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ آ گئی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان کا ایک نیا بنایا جانے والا ادارہ ہے CCD, اس نے 2025 کے اندر 900 سے زائد جو افراد ہیں ان کا ایکسٹرا جوڈیشل جو قتل ہے وہ کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ قائم کرنے کا یہ مناسب طریقہ تھا؟ نہیں جی, بالکل نہیں. یہ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ذی شعور شخص, چاہے وہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ایک عام شہری ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں, ایک سسٹم موجود ہے ہمارا, ایک کرمنل لا کا, اس میں کوئی بھی جو اس طرح کے کوگنیزیبل افینسز ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پورا ایک نظام عدل ہے. ایک اس میں FIR ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں ایک تفتیش ہوتی ہے, ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے, پھر چلان کورٹ میں کمپیٹنٹ کورٹ میں سبمٹ ہوتا ہے, پھر کورٹ کے سامنے جو ہے وہ ساری ایویڈنس پیش کی جاتی ہے. کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے offense کیا ہے نہیں کیا, کتنی ایویڈنس اس کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے. اب آپ ایک ایسا سسٹم, ایک پیرالل سسٹم آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور آپ نے اس کو لائسنس ٹو کل دے دیا ہے کہ وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ فساد فی الارض ہے, یہ جو ہے یہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آپ نے 900 سے زیادہ جو ہے وہ بندوں کو آپ نے مطلب مار دیا ہے. اس کی کوئی FIR میں نہیں, FIR سب میں پھر وہ پولیس کی طرف سے ہوتی ہے. جی ہم لے کر ایک اسٹیریوٹائپ سٹوری ہے, آپ کو تمام FIRs ایسی نظر آئیں گی کہ اس کو پولیس والے CCD والے لے جا رہے تھے, اس کے اپنے ساتھی ہے وہ چھڑانے کی کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارا گیا. اور اتنے انسیڈنٹس میں جو ہے وہ آج تک کسی ایک بھی CCD والے یا کسی پولیس آفیشل کو آج تک ایک خراش تک نہیں آئی. تو یہ دیکھیں, اب ایسا نظام ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور یہ ایک پیرالل سسٹم ہے, ایک شارٹ ٹرم آپ نے نکالا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی بونافائیڈی ہے, نیک نیتی ہے کہ آپ اس طریقے سے کرائم کنٹرول کریں, یہ ایک ایسا نظام ہے جس سے آپ ایک ظلم اور زیادتی اور جبر کی انتہا کر رہے ہیں. اور چلیں دیکھیں, ایک عام جو ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ گینگسٹر ہے, اس نے کوئی 100 مقدمات میں ہے یا کتنے میں ہے. اب ایک ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اس CCD نے
ایک بہت سارے ہمارے جو اسمگلرز ہیں جن کے خلاف CNSA کے جو ہے مقدمات ہیں ان کو بھی انہوں نے انکاؤنٹر کیے ہیں, ان کو بھی مارا ہے. تو اب دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ ہم شدید کنڈیم کرتے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن فی الفور جو ہے وہ واپس ہونا چاہیے, اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اسی کو جو ہے اسی پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے, اسی میں ریفارمز لانی چاہیے, اور اسی کے نتیجے میں جب ہم جوڈیشل سسٹم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو تب وہ جو مجرم ہے جس کو مبینہ طور پہ ابھی CCD نشانہ بنا رہی ہے, ٹارگٹ کر رہی ہے, وہ اس جوڈیشل سسٹم کو بیٹ کر کے نکل آتا ہے اس میں سے باہر. مثال کے طور پہ ایک منشیات فروش ہے, وہ جائے گا عدالت, پیسہ لگائے گا آگے پیچھے اوپر نیچے, جو بھی اسے قانونی چارہ جوئی آتی ہے وہ کر کے باہر آ جائے گا, تو پھر دوبارہ سے پولیس کو شروع سے وہ تمام تر پروسیجر چلانا پڑے گا. تو جو اس کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نظام کی کمزوری سے بچنے کے لیے ہم نے یہ اس کا ایک مترادف جو نظام ہے وہ متعارف کروا دیا. کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں, یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے سسٹم میں بہت سارے لیکوناز ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں. تو بجائے اس کے ان خامیوں کو آپ جو ہے وہ سدھاریں, آپ اپنی پروسیکیوشن کو جو ہے وہ بہتر کریں. اب مین جو ہمارا فالٹ ہے نا, پروسیکیوشن میں کوئی ٹریننگز پراپر نہیں ہوتی, پروسیکیوشن کا نظام جو ہے وہ بالکل ہی فرسودہ, انویسٹیگیشن کا نظام نہیں ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ ان میں ریفارمز لائیں, ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, آپ ایک پیرالل نظام لے آئیں, تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے سسٹین کرے گا یا اس سے جو جرائم ہے اس سے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی آپ مہذب ملک میں جائیں, اس طرح کا کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک شخص اس کا فیصلہ کرے کہ یہ بندے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ اس کو انکاؤنٹر کر دے. اچھا آصف صاحب, آخر میں وقت کم ہے, میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا, ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ اور جو CM پنجاب ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے تھے, اور معاملہ تھا ایک قانون کا جو کہ پنجاب کی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا یا امینڈ کیا گیا تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ جو قبضہ مافیا ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے 90 دن کے اندر فیصلہ سنانے کا کہا گیا تھا, اور پھر جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ معطل کر دیا, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں وہ جاننا چاہوں گا, کیا اس کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ کا سٹانس ہے وہ بہتر تھا, یا پھر جو CM پنجاب کا ایک ویژن تھا کہ ہم نے 90 دن کے اندر جو قبضہ ہے وہ واپس دلوا دینا ہے, کیا وہ سپیڈی جسٹس نہیں تھا جو کہ مل رہا تھا ایک عام بندے کو جس کی قانون تک اس طرح سے رسائی نہیں ہے؟ نہیں, یہ بھی ایک ایسا نظام تھا جس طرح آپ نے CCD کا ذکر کیا, تو یہ بھی ایک ایسا سسٹم, ایک ایسی کمیٹیز ایگزیکٹو کی بنا دی گئی تھی جن کو جو جوڈیشل پاورز تھی ہمارے سول کورٹس کی اور سول لا کی اور لوگوں کے سول رائٹس سے متعلق, ان کی پراپرٹیز بلانگنگ سے متعلق, تو وہ انہوں نے اختیارات جو ہے وہ ایگزیکٹو کو لا کر دے دیے تھے, اور ایگزیکٹو نے آ کر فیصلہ کرنا تھا کہ یہ قبضہ جائز ہے اور یا یہ قبضہ ناجائز ہے. تو اس کی بھی جو ہے ایک پیرالل سسٹم تھا, اس کی بھی جو ہے وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, اور یہ جو ڈیسیژن تھا چیف جسٹس صاحبہ کا, میں اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور اس جو ہے ان کمیٹیز نے جس طرح فیصلے کیے ہیں, اور ان کے سامنے ایک جو ہے وہ کرائٹیریا تھا کہ آپ ٹائٹل دیکھیں کہ ٹائٹل کس کے نام. اب میں آپ کو بتاؤں, ہم چونکہ ہماری پریکٹس ہے پچھلے کو 27-28 سال سے میں اس پروفیشن میں ہوں, تو اب لاہور میں آپ ایک بندہ جو ہے, میں فرض کر لیں میں مالک ہوں ایک گھر کا, ٹھیک ہے, میں وہ اپنا گھر پہلے ایک پارٹی سے پورے پیسے لے کر اس کو سیل کرتا ہوں, فروخت کرتی ہیں, اس کے بعد میں وہی گھر جو ہے وہ دوسری پارٹی کو, اس کے بعد تیسری, یقین کریں 4-5 کلیمنٹس ہیں, اور وہ جینون ان کے پاس جو ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے, اور اوریجنل اونر کے ان کے پاس سیل وہ ایگریمنٹس ہیں, تو ٹائٹل تو وہ میرے نام ہوگا جی. تو اب صرف دیکھنا کہ چاہے قبضہ کس کے پاس ہے, ٹائٹل ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹائٹل آصف کا ٹائٹل ہے, تو یہ کمیٹی جو ہے وہ لا کر مجھے جو ہے اس کا پوزیشن واپس کر دے گی یا ریسٹور کر دے گی, یا اگر میرا ہے تو وہ بحال رہے گا. تو یہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی قانون نہیں ہے, بلکہ سول کورٹس کے پاس ایمپل اختیارات ہوتے ہیں, ان کے پاس انہوں نے وہ کیسے ڈیسائیڈ کیے جن میں اسٹے میٹرز تھے جو کہ کئی سالوں سے چل رہے تھے. اب بات وہی ہے نا کہ ہمارے یہ جو سول کورٹس کے پاس ایمپل پاورز ہوتی ہیں, سول پروسیڈنگز میں پورا لا موجود ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ ہوا ہے تو جواب دعویٰ بھی اتنے ٹائم میں دینا ہے, اس کے بعد ایویڈنس ہونی ہے, اس میں اب کئی پالیسیز بنتی ہیں کہ آپ نے ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم آپ نے
وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنا وہ سسٹم اس میں بہتری لائیں تو ہم نے ایک پیرالل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا. تو یہ بالکل اس کی کوئی جو ہے ہمارے آلریڈی ایک جو سسٹم موجود ہے اس کے انہوں نے ایک پیرالل سسٹم لائے CCD کی طرح. اس میں جو کرمنل لا اس کے جو ہے انہوں نے ایک پیرالل سسٹم لائے. اس میں جو سول معاملات تھے اس کے اگینسٹ اس کے ساتھ ایک پیرالل سسٹم لائے. تو لائک وائز جو ہے نا یہ بھی ایک ایسا نظام نہیں تھا جو سسٹین کر سکے. تو چیف جسٹس نے وہ بھی وہ فل بینچ کا انہوں نے کہا تو وہ بھی میٹر سب جوڈس ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اچھا مجھے لاسٹ میں کچھ ریمیڈیز بھی جاننی ہے جو کہ بنیادی نوعیت کی ہیں اور روزمرہ کی روٹین کے اندر جو عوام ہے وہ پیش اسے وہ جو ہے نپٹتی رہتی ہے. سب سے پہلے ایک FIR درج کروانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پولیس والا FIR درج نہیں کر رہا ہے, تو اس صورت میں کیا کروں؟ دیکھیے سب سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی کسی بھی بندے نے کوئی ایک کوگنیزبل آفینس جو ہے وہ کمٹ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ تھانے میں اپلیکیشن دیں گے. اب ہر تھانے میں ایک سسٹم موجود ہے, وہاں پر کمپیوٹر ڈیسک ہیں, وہاں آپ نے باقاعدہ اپنی جو ہے وہ ریسیو کروانی ہوتی ہے, وہ اس کے اگینسٹ آپ کو ایک رسیٹ دے دیتے ہیں, وہ بنیادی جو آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ FIR نہیں ہو رہی یا آپ کی جو ہے وہ جو دادرسی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے جو ہائی اپس جو ہیں آپ SDPO جو ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں. SHO کے بعد آپ اوپر جا سکتے ہیں DPO اس ڈسٹرکٹ میں یا CPO یا CCPO جس بھی جگہ پر آپ ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کی دادرسی نہیں ہوئی تو آپ کے پاس جو قانونی ریمیڈی ہے وہ ہے آپ پٹیشن کرتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس 22A اور 22B کی. اس میں آپ کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ قابل دست اندازی آفینس کمٹ ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ جو FIR ہو جائے. پھر کورٹ جسٹس آف پیس اس کو دیکھتا ہے جو کہ ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں. ہر تھانے میں آلموسٹ ایک جو ہے وہ نوٹیفائی ہوتا ہے, اس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو وہ پھر دیکھتے ہیں دونوں پارٹیز کو. وہ پھر اب ایک ڈسٹرکٹ کمپلینٹ ایک جو ہے وہ ایک آفیسر بنا ہوا ہے, اس سے وہ رپورٹ مانگتے ہیں. وہ پھر پہلے اپنے طور پہ جو ہے دونوں پارٹیز کو سن کے رپورٹ کورٹ میں جسٹس آف پیس میں داخل کرتا ہے. اس کی بنیاد پر بھی جسٹس آف پیس جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے. جھوٹا مقدمہ پولیس نے درج کر دیا ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جھوٹا مقدمہ اگر پولیس نے کیا ہے تو اس کی مین ریمیڈی جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ میں ایک کواشمنٹ کی آپ ریٹ کر سکتے ہیں, کواشنگ آف FIR کی. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس میں اپنا جب پری ریسٹ بیل کروائیں جو قبل گرفتاری ضمانت ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اپنا موقف شامل تفتیش ہو اپنا موقف دیں. اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں وہ پیش کریں. تو وہاں بھی اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بھی IO ہے انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ آپ کا موقف نہیں لے رہا تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ہائی اپس کے پاس جائیں. پھر ایک اگر فائنڈنگ آ گئی آپ کے اگینسٹ تو آپ کے پاس پھر بھی ریمیڈیز ہیں. آپ فرسٹ چینج آف انویسٹیگیشن, سیکنڈ چینج آف انویسٹیگیشن, یہ سب موجود ہیں اور ریمیڈیز آپ کے پاس موجود ہیں پولیس رول میں, تو آپ ان سب کو اویل کر سکتے ہیں. لیگل نوٹس مجھے موصول ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ میرے خلاف ہے یا غلط جو ہے وہ مجھے کروایا گیا لیگل نوٹس. تو اس صورت میں سب سے پہلے کیا میں نے جا کے ان اداروں کو ملنا ہے جن کی جانب سے مجھے یہ موصول ہے یا پھر میں اپنے وکیل کے پاس جاؤں؟ نہیں, لیگل نوٹس تو آپ کو کسی لیگل مطلب پرائیویٹ پارٹی نے بھیجا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. کیونکہ گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے جو نوٹس وہ لیگل نوٹس نہیں ہوتا. جی. اس میں تو وہ کوئی بھی آپ کو کال اپ نوٹس ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئی ہے, یہ ایلیگیشنز ہیں, تو آپ اس میں جو ہے وہ آپ آئیں فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں. تو لیگل نوٹس اگر آپ کسی نے بھیجا ہے تو آپ اس کا لیگل ہی رپلائی کریں گے تھرو یور کونسل, یا آپ اگر خود کر سکتے ہیں. تو اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ اس کا رپلائی اگر آپ دینا چاہیں تو وہ جو بھی ٹائم آپ کو ملے گا وہاں آپ اپیئر ہو کر آپ اس میں اپنا ڈیفینس دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے اپنی روٹین میں سے ہمارے لیے کچھ قیمتی وقت نکالا. امید کرتے ہیں ناظرین کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ فائدہ لازمی ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ.